جان زہرا علی شہزادی کلثوم، جان زہرا علی شہزادی کلثوم، خواہر سبط نبی روح امامت کلثوم، وانقاد كل عظيم لعظمته وصل اللهم وسلم على النبي الأمي المكي المدني التحامي القرشي الهاشمي الأبتهي سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج وسهل اللهم له المخرج واجعل لنا من أنصاره وأعوانه. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سامعین ذوی الاحترام، یہ پربرکت محفل ولادت باسعادت دختر امیر المؤمنین حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے نام سے منعقد ہو رہا ہے. آپ کی خدمت میں دختر علی و فاطمہ کی ولادت پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. بعدہ اس خانوادہ عصمت و طہارت کی خوشنودی کی خاطر ان خوشیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. قبل اس کے کہ موضوع کے تحت گفتگو کی جائے، ہمیشہ کی طرح سے چند ایک فقہی مسائل کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں. اور یاد ہوگا ایک مشکل موضوع مسائل کے لحاظ سے طلاق کا مسئلہ شروع کیا تھا. دعا میں عجیب ہوا ہے، میرے برادر نے مجھے یاد دلایا کہ آپ نے عجیب دعا کی کہ پروردگار طلاق کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو کیا ہم طلاق دینے کے لیے دعا کر رہے تھے؟ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدا نے خواستہ ایسا مسئلہ ہو تو اسے شریعت کے مطابق عمل کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے. مسئلہ ظاہر بہت نازک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کسی مقام پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جب مجتہد مرحلہ اجتہاد تک پہنچتا ہے تو 2-3 اہم مسائل سے ان کا امتحان لیا جاتا. ان سخت مسائل میں سے ایک مسئلہ یہی طلاق کا مسئلہ ہے. حج کے مسائل، بالخصوص حج کے کفارات، خواتین کے مسائل میں واجبات خواتین کے مسائل، نجاست اور پاکی اور طہارت کا مسئلہ جو طلاق سے یقیناً اس مسئلے کا بھی بہت گہرا تعلق ہے. اور اسی طرح سے طلاق کے مسائل. میں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک مجبوری یہ ہے کہ ہم، اب میں معین کر کے فیصد نہیں بتانا چاہتا کہ سنی کتنے ہیں اور شیعہ کتنے ہیں، لیکن ایک کثیر تعداد میں غیر مذہب کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. بچپن سے لے کر مرتے دم تک ان کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا ہے، کوئی شک نہیں ہے. پرائمری اسکول سے لے کر میٹرک سے لے کر کالج سے لے کر آپ پھر نوکری کرتے ہیں، نوکری کے بعد پھر ریٹائرڈ بھی ہوتے ہیں، تو ایک سنی ریٹائر ہوتا ہے تو دوسرا شیعہ ہوتا ہے. یہ زندگی کا ساتھ ہم پر اثر انداز ہوا ہے.
کیونکہ کثیر مسائل ان کے درمیان ڈسکس ہوتے ہوئے ہم سنتے ہیں اور معاملات ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ آج میں جمعے کے اندر ہی عرض کر رہا تھا، بہت غلط فہمی ہے مومنین کرام کے درمیان کہ جسم پر وضو کرنے کے بعد خون نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ اس سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ عجیب تو لگے گا لیکن مثال دے رہا ہوں، وضو کرنے کے بعد وہ بیچارہ کچھ ایسے معاملے میں پھنس گیا کہ پورا لہو لہان ہوا لیکن اس کے ہوش و حواس سالم ہے، تو جا کے جسم دھولے، ڈاکٹر سے ٹانکے لگوائے، علاج کروائے، خون بند کروائے، سب کچھ کرے، لیکن اس کا وضو ابھی بھی باقی ہے۔ ہاں اگر عورت ہے، استحاضہ، حیض یا نفاس کا مختصر سا خون بھی نظر آیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب عورت کے خون کو مرد کے ساتھ تو نہیں ملا سکتے نا، یہ مسئلہ الگ ہے۔ اور برادران اہل سنت میں بہت مشہور مسئلہ ہے، وہ دو چیزوں میں کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد کچھ کھا پی لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بدن پر خون نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کا ٹوٹتا رہے، ہم کیا کر سکتے۔ ایک بندے نے مجلس کے دوران سوال کیا کہ قبلہ میں نماز کے لیے وضو کر کے آ رہا تھا، صاحب نے نیاز پیش کیا، ہم نیاز تو چھوڑ نہیں سکتے، اس پر میں 10 منٹ تقریر کر سکتا ہوں لیکن بس یہاں چھوڑ دیتا ہوں، نیاز تو نہیں چھوڑ سکتے، لہٰذا میں نے چکھ لی، میرا وضو تو نہیں ٹوٹا۔ میں نے کہا کہ پورا کھا جاتے، چکھا کیوں ٹوٹ جاتا وضو؟ مومن چکھنے پہ گزارا کہاں کرتا ہے؟ انشاءاللہ آپ کو نیاز دیں گے، پریشان نہ ہو، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت سارے مسائل اسی طرح سے، طلاق کا مسئلہ کورٹ کی طرف سے ڈگری جاری کرنا، ارے بھائی ہم نے 5,000 روپے دیے پھر بھی طلاق نہیں ہوا، 5 لاکھ دیتے تب بھی طلاق نہیں ہوتا۔ 5,000 کی وجہ سے طلاق تھوڑی ہوتا ہے، مولوی صاحب کے صحیح کی وجہ سے طلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ کہ بھائی میاں اور بیوی کے درمیان کئی سالوں سے فاصلہ ہے، اب عدے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اگر فاصلے کی وجہ سے عدہ ہوتا تو آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ شریعت کا حکم ہے، چاہے فاصلہ زیادہ ہو یا آج ہی دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہوں، طلاق کے بعد 3 شرطیں میں نے بتائی تھی، بالغہ ہو، یائسہ نہ ہو، وہ عمر زیادہ ہونے کی مثال ہے، نابالغ کم عمر کی مثال ہے، اور وہ حیض والی عورت ہو، یعنی عمر ایسی ہے کہ حیض کا خون آ سکتا ہے، تو اس کو 3 مہینے تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض خواتین کے دن کم زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے 3 مہینے سے پہلے اس کا عدہ پورا ہو جائے، اور کچھ خواتین کا فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے 3 مہینے سے بھی زیادہ ہو، فکس نہیں ہے، 3 طہر کہا گیا ہے۔ البتہ یہ مسئلہ ضرور سمجھ لیجئے، دونوں حیض کے درمیان 10 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ دیکھیں طلاق کے مسائل بتا رہا ہوں لیکن یہ ضمنی مسائل ہے، اگر 10 دن کے دوران ہی دوبارہ خون آئے تو وہ حیض تو نہیں ہوگا، استحاضہ قلیلہ، استحاضہ کثیرہ یا استحاضہ متوسطہ کا کوئی مسئلہ ہوگا، اسے اپنی ذمہ داری کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ بھائیو، ہمارے معاشرے کا ماحول کچھ اس طرح سے بنا ہوا ہے، مرد کے سامنے یہ مسائل بیان کرے تب مردوں کو پسینہ آنے لگتا ہے، یہ مسائل کبھی خواتین کے سامنے بیان کر سکتا ہے کوئی؟ کرے گا تو یا تو قتل ہوگا یا تو آئندہ کے لیے اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ پکا ہے۔ مولوی صاحب بدتمیزی کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارے سنی ہوئی بات ہے، مولانا صاحب یہ گندی باتیں ہم یہاں نہیں کر سکتے۔ میرے برادر کے سوال ہی کی وجہ سے یہ مثال دے رہا تھا، اگر میری آواز کسی بھی ذریعے سے محترم ماؤں بہنوں مومنات تک پہنچ رہی ہے تو بغیر کسی رکاوٹ کے، جھجک کے، یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے استاد محترم شہید آغا سلطانی صاحب فرمایا کرتے تھے 400 مجتہدین کا مجمع ہے، وہ کلاس ہوتی ہے درس خارج کی کلاس، اور سب سے بڑے مجتہد ممبر پر بیٹھ کر درس دے رہے ہیں، 400 ہیں یہاں پر، پھر بھی ماشاءاللہ سے کثیر تعداد میں مومنین ہیں، یہاں ایک خاتون نہیں آ سکتی، 400 کا مجمع، وہ بھی مجتہدین لباس کے ساتھ بیٹھے ہوں، اور جنہیں دیکھ کر ہی لوگوں کو خوف ہوتا ہے۔ آج کل تو عالم کو دیکھ کر ہی لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور حدیث بھی ہے کہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ لوگ عالم سے ایسے بھاگیں گے جیسے بیڑیے کو دیکھ کر جانور بھاگتے ہیں۔
اچھا وہ بھاگنے والے کا نام جانور رکھا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل. اور جو انسان ہوگا وہ بھاگے گا نہیں. بھائی عید کی مناسبت سے بات ہو رہی ہے نا, جشن کی مناسبت سے, اس لیے کچھ عرض کر رہا ہوں. مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. بار دیگر صلوات پڑھے محمد وآل. 400 عام علماء نہیں, پیش نماز حضرات نہیں, خطیب اور ذاکرین نہیں, مجتہدین کا اجتماع ہے. اچانک دروازے پہ نوک ہوا, ایک خاتون آئی, درس روکا گیا, معلوم کرے کیا مسئلہ ہے. کہا میں نے آغا صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے. اس مجمع میں استحاضہ کثیرہ قلیلہ اور متوسطہ معلوم کرنے کے لیے روئی لے کر آئی ہے اور مجتہد سے پوچھ رہی ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے, وضو ہے, غسل ہے, یا 3 ٹائم غسل کرنا ہے, یا 1 مرتبہ وضو کرنا ہے 2 ٹائم غسل کرنا ہے, یہ مسائل ہیں, یا 1 مرتبہ غسل کرنا ہے اور 3 ٹائم وضو کرنا ہے. آغا صاحب نے مسئلہ بتا دیا, مجتہد نے مسئلہ بتا دیا. پھر خیال آیا کہ یہ بات معلوم کرتے, پوری توجہ سے اس بات کے لیے زحمت دے رہا ہوں, کیا تمہیں یہ بات معلوم کرنے کے لیے شرم نہیں آئی, شرم محسوس نہیں کیا؟ اتنا بڑا علماء کا اجتماع, خاتون کا مومنہ ہو اگر, تو جواب یہ ہے کہ یہاں آپ سے تو شرماؤں گی, لیکن قیامت کے دن آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء اولیاء انسان ہوں گے, وہاں اگر چھیترے پڑ جائیں تو وہاں کیا کروں گی؟ یہ خیال ہے کسی کو؟ نہیں. ارے بھائی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, پہلے ہڑپ کر لو, اس کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ سے معافی مانگے. یہ طریقہ عمر 7 کا طریقہ ہے. بہت سخت جملہ ہوا نا, لیکن ہے. امام حسین کو قتل کرنے کے لیے اسے کہا کہ رئی کی حکومت دیں گے, امام کو قتل کرنے کے لیے جرنیل بنو. بنا یا نہیں بنا؟ بعد میں یقیناً بنا. عمر 7 لشکر یزید کا جرنیل, امام کی یعنی امام حسین کی تمام تر فضیلتوں کو بہتر طریقے سے جانتا تھا. اگر میں کہہ دوں ہم سے بہتر جانتا تھا, اس لیے کہ وہ بالکل قریب سے دیکھنے والا, ہم تو 1400 سال بعد والے لوگ, ہم نے سنی سنائی باتیں یاد کی ہیں, انہوں نے دیکھا تھا. ساری باتیں روایتیں ساری نقل کر کے وقت لینا نہیں چاہتا. رات بھر تڑپ رہا ہے بستر پر, ایک طرف خود کہہ رہا ہے جنت ہے, ایک طرف جہنم ہے. حسین کا ساتھ دوں, حسین کے قتل سے انکار کروں تو جنت ہے یقیناً, اور اگر ساتھ دینے کے لیے ہاں کروں, دشمنوں کے حمایت میں ہاں کروں تو جہنم ہے. پھر آخری فیصلہ کیا کرتا ہے؟ یقولون ان اللہ خالق نار و جنت. لوگ کہتے ہیں, میرا نہیں, میرا ایمان نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں کہ کوئی جنت جہنم بھی ہے. فَإِن صَدَقُوا فِي مَا يَقُولُونَ, جو کہنے میں سچے نکل گئے, یہ بات رسول کی طرف ہے, یہ بات امام کی طرف, یہ قرآن کا قول رد کر رہا ہے. قرآن نے کہا نا کہ قیامت ہے, جنت ہے, جہنم ہے, سوال و جواب ہوگا. اگر سچا نکلا ہے یہ واقعہ, اتوب الی اللہ سنتین, 2 سال بعد توبہ کر کے جنت بھی چلا جاؤں گا. واقعات فیصلہ کہ حسین کو قتل کر کے رئی کی حکومت بھی حاصل کروں گا اور اللہ سے معافی مانگ کے جنت بھی چلا جاؤں گا. اتنے آسانی سے مرغی دڑبے میں نہیں جایا جا سکتا. آج کل فارم ہاؤس بہت نکلا ہوا, اس لیے میں نے دڑبہ کہا ہے اس کو. بہت مشکلات ہیں, اور ایام ازاں کے بعد لوگوں کو فارم ہاؤس بہت یاد آتا ہے, وہاں پتہ نہیں کیا ایسے مٹھائی ملتے, مجھے نہیں معلوم. غرض خدا سے بلا وجہ رحمت کی توقع کرنا گناہان کبائر میں سے, اور بالکل مد مقابل شریعت کا حکم ہے, اس لیے عرض کر رہا ہوں, ورنہ تو اس موقع پر یہ بات عرض کرنے کا موقع نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے خدا کی رحمت سے مایوس ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے. 2 الگ الگ باتیں. سب کچھ کرنے کے بعد خدا بڑا غفور رحیم ہے, نہیں, ایسا رحیم نہیں ہے. اور کہیں کچھ غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, یہ طے کرے کہ خدا معافی نہیں کر سکتا, یہ بھی گناہ ہے. اس سلسلے میں خدا بڑا غفور رحیم, انہ هو التواب الرحیم. ایک بار صلوات پڑھے محمد وآلہ. تو مجتہد کے سوال پر اس خاتون نے کہا کہ یہاں چند بندوں کے سامنے تو شرماؤں گی, لیکن جب خدا سب کے سامنے سوال کرے گا کہ دین پر کیوں نہ عمل نہیں کیا اور سزا دے, تو پھر کیا کروں؟ یہی اگر قیامت کا نظریہ ہو تو انسان دین پر عمل کرنے میں کبھی شرمائے گا نہیں. یقین جانیے دیندار بنو گے تو شرمندگی بھی ہوگی,
ڈانٹ ڈپٹ بھی یقینی ہے، ہو سکتا ہے گھر سے نکال دیے جاؤ، ہو سکتا ہے بیوی سے طلاق لینا پڑے، ہو سکتا ہے تمہارے بچے نافرمان ہو سکتا ہے معاشرے میں دقیانوسی شمار ہو، سب ہوگا، لیکن اگر دیندار بننا چاہتے ہو، خدا راضی ہو، رسول راضی ہو، امام راضی ہو اور دین تم سے راضی ہو تو دنیا والے ناراض ہوئے، کیا نقصان؟ امام حسین کا جملہ یاد ہے نا، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ انشاءاللہ پروردگار ہمیں، اب دعا صحیح سن لیجئے گا، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ چند دقیقے مسائل کے سلسلے میں ابھی باقی ہیں، ریکیپ کے طور پر 2 جملے دہراتا ہوں۔ ہم نے کہا طلاق کی 3 اہم قسمیں، طلاق رجعی، طلاق خلا، طلاق مبارات۔ خلا اور مبارات 2 جہتوں سے ایک جیسے ہیں، انہیں الگ بیان کیا جاتا ہے۔ طلاق رجعی بالکل الگ ہے، اسے الگ بیان کیا جاتا ہے۔ رجعی جو عمومی طلاق ہے، میاں بیوی میں ناچاقی ہو گئی اور شریعت کے قانون کے مطابق صحیح جاری ہوا، 3 طہر تک عدہ گزارتے ہوئے مرد کو اس عورت کی طرف رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، اس لیے اس طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ اور اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کے دوران نفرت پیدا ہو جائے، نفرت کی 2 قسمیں، صرف بیوی شوہر سے یا شوہر صرف بیوی سے، اور دونوں ایک دوسرے سے نفرت کریں، تو طلاق خلا یا مبارات واقع ہوگا۔ تفصیلات بتا چکا ہوں، دوبارہ سب کو بیان کرتے ہوئے پھر وقت ضائع کرنا مقصود نہیں ہے۔ اگر بیوی شوہر سے نفرت کرتی ہے تو شوہر مطالبہ کرتا ہے قانون شریعت کے مطابق کہ مثلاً حق مہر معاف کرو، مثلاً کچھ نان نفقہ ہے وہ معاف کرو، یا ہو سکتا ہے اوپر سے کچھ پیسے مانگے، کچھ کہا میں نے فکس نہیں کیا، پھر غلط فہمی پیدا کرتی ہے، مولوی صاحب نے 5 کہا تھا آپ نے 4 کہا، یہ غلط ہوگا، نہیں، فکس نہیں ہے، 2 پر بھی بات ہو سکتی ہے اور 50,000 پر بھی بات ہو سکتی ہے، 5 روپے پر بھی بات ہو سکتی ہے، جس بات پر دونوں راضی ہوں، کچھ مجھے رقم دو اور میں تمہیں طلاق دوں، دونوں راضی ہو گئے تو اس طلاق کو طلاق خلا کہتے ہیں۔ دونوں نے، طلاق کا مرحلہ یہ ہوتا ہے، دونوں نے ایک دوسرے سے نفرت شروع کی ہے، تب بھی شوہر اگر مطالبہ کرے مجھے کچھ دو تاکہ طلاق دوں، اس طلاق کو طلاق مبارات کہتے ہیں۔ مبارات 2 طرفہ نفرت کا نام۔ لیکن دونوں طلاق میں، خلا اور مبارات دونوں میں، عدہ کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں ایک حق حاصل ہے، اس عدہ کو پورا کرنے دو، بعد میں کسی طریقے سے مولوی صاحب کو بھیجو، ورغلاؤ اور آمادہ کرو، تیار کرو، دونوں خوشی خوشی بعد دفعہ ہوتے بھی آمادہ ہوتے ہیں، اور قرآن کا حکم ہے کہ اس سابقہ میاں بیوی کو ہی ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنا چاہیے، دوبارہ نکاح کر کے شادی کر سکتے ہیں، اس میں شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی عمل 3 مرتبہ ہو جائے، توجہ انشاءاللہ، 3 مرتبہ رجوع کریں یا 3 مرتبہ طلاق دیں اور پھر نکاح کریں، یا تھوڑا سا مکس کر کے کہیں، 1 دفعہ رجوع کیا، 2 دفعہ طلاق دیا، 2 دفعہ رجوع کیا، 1 دفعہ طلاق دیا، یا اس طرح سے مثال آگے پیچھے کریں، تینوں صورتوں میں تیسری بار طلاق دینے کے بعد اب حلالہ کے بغیر یہ میاں بیوی دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتی۔ حلالہ بہت مشکل ہے، شیعوں میں سمجھ لو نہ ہونے کے برابر، ناپید ہے، کیونکہ تیسرے طلاق کا مرحلہ کے پہلی طلاق کا مرحلہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ زندگی بھر پورے خاندان والے ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے، میاں بیوی کہاں رجوع کریں گے؟ سگے کزنز شادی تو جائز ہے، لیکن چچا کا حق تو طلاق دینے کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا، تایا کا حق تو ختم نہیں ہوتا، پھوپھی اور خالہ کا حق تو ختم نہیں ہوتا، اور اگر اس میں طلاق کی وجہ سے رکاوٹ ڈالے وہ ایک اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ہے رشتہ داری، خونی رشتہ داروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا واجب ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے شریعت میں؟ چلیں آپ سوچیں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دوسرے گناہ میں مبتلا ہوگا، ہاں جی، صلہ رحمی، ماشاءاللہ، صلہ رحمی ترک کرنا گناہان کبائر میں سے۔ 2 دن قبل ایک خاتون اپنے بیٹے کی شادی کر رہی تھی، اب بہن آئی ہے، بہن نے اپنے بیٹے کے لیے اس پہلے والے خاتون کی بیٹی کا
نکاح کروایا تھا، کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی، مولانا صاحب بہن آ رہی ہے اسے آنے دوں یا نہیں، میں نے کہا اور کسی کا استقبال کرو نہ کرو اس بہن کا پہلے استقبال کرو، اور کیا، خوشی خوشی بھتیجے یا بانجے کے شادی میں شریک ہو گئے اور خوشی خوشی چلے گئے۔ اچھی بات ہے، یا ہے کہ آؤ گے تو گولی مار دوں گا، تم نے میری طرف دیکھنے کا ارادہ کیسے کیا؟ یہ بے ایمانی ہے، یہ لادینی ہے۔ لہٰذا ان مسائل کے دوران بہت سے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ان پر شریعت کے مطابق عمل کرنے کے بعد ہی انسان دیندار کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ذہن نشین کریں، طلاق رجعی میں رجوع کا حق ہے اور طلاق خلا مبارات میں رجوع کا حق نہیں ہے، البتہ عدہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کی جا سکتی، اور یہ معاملہ 3 دفعہ ہو جائے پھر حلالہ کا نمبر آتا ہے۔ سرسری طور پر عرض کروں گا، چونکہ زیادہ درپیش مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ کوئی پیش بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ عورت کسی اور شخص سے شادی کرے گی، اس شادی میں نکاح ہے موقت نہیں چلے گا، یعنی متعہ کا صیغہ نہیں چلے گا، دائمی نکاح کرنا ہوگا، اور باقاعدہ حق زوجیت ادا کرنا ہوگا، ہم بستری کرنا لازمی ہے، اور طلاق اپنے ارادے سے دے، شرط لگا کر کہ میں اپنی بیوی کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ذرا 1-2 دن رکھنا اور واپس بھیجنا، شرط لگائی تو یہ نکاح ہی باطل ہے۔ جب نکاح ہی باطل ہے تو طلاق کہاں سے جائز ہوا؟ وہ اخبار کسی سرخی میں آ گیا تھا کہ اہل سنت کے مولوی صاحب نے ہمسائی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حلالہ کیا۔ اب عورت سے کہا کب آ رہی ہو؟ کہا تھوک نہیں مارتی ہوں، میں تو ماشاءاللہ مولوی صاحب کے ساتھ خوش ہوں، حلوہ وہاں ملا، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اگر ایسا کیس ہو جائے تو کبھی بھی زبردستی کر کے بھائی میری بیوی ہے، کورٹ میں کیس دائر نہیں ہو سکتا، اس کی بیوی ہو گئی، مبارک ہو، شریعت کا حکم ہے۔ ہاں خدا نے ہی مسئلہ حل کیا، وہ بندہ مر گیا اور وہ راضی ہو جاتی ہے تو پھر آپ دوسرا اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ میں جشن کے انداز میں پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن مسائل ہیں، بہت اہم مسائل ہیں اور شریعت کے حقیقی مسائل ہیں، یہ صرف مذاق والی بات نہیں ہے۔ لہٰذا طلاق مشکل مسئلہ ہے، جدائی ہونے کے بعد کوئی بھی رجوع نہیں کرتا، لیکن قانون اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شریعت کا قانون کہہ رہا ہے کہ رجوع کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں جملہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں اور تقریر شروع کروں، یہ تو مسائل میں پھنسا ہوا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے بار بار اپنی عزت و عفت کا کسی کے سامنے پیش کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایک کے پاس بے عزت ہو گئی ہے، بس اسی کے پاس ہی چلا، یہ لفظ ہے حدیث کا۔ شادی کے لیے آپ سوال تو نہیں کریں گے آپ نے بے عزتی کہا ہے؟ جی ہاں ہے تو نا مسئلہ، شریعت کے حکم کے مطابق ہوا ہے، مگر ٹھیک ہے ایک کے پاس، 10 بندوں کے پاس جانا، دوسرے تیسرے کے پاس جانا، یہ عورت کی عزت و عفت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ پروردگار ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و حیا کی پاسداری فرمائے۔ ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ یہ جو مسائل تھے یہ مشکل تھے، یہ ڈرتے ڈرتے میں نے بیان تو کیے۔ اب جو مسئلہ معاشرے میں ایک غلط فہمی ہے اسے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ تقریر کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ کے اس کا حل کر سکتے ہیں، خود سے فیصلہ کر کے مذہب، عقیدے اور آپ کے نظریے میں خلل پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اہم ترین مسئلہ برادران اہل سنت کی کتابوں سے لے کر کچھ عمومی راویین تک جناب ام کلثوم کا خلیفہ ثانی کے ساتھ عقد کرنا۔ میں کل آپ کی خاطر سرچ کر رہا تھا، ایک بہت بڑے مفتی نے ساری بات کو گھما کر شیعوں کے گلے میں ڈال دیا، کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ بات تو عادی ہے، یہ صحیح کہا، ہو نہیں سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، لیکن کہا کہ شیعوں نے حضرت عمر کی عزت کو خراب کرنے کے لیے مشہور کیا۔ خدا لعنت کرے، جس بات پر ہم رو رہے وہ بات ہمارے گلے میں ڈال دیا کہ شیعوں نے یہ روایت شامل کی ہے، جبکہ خود 10 صحیح روایات اپنی کتابوں سے نقل کر رہا ہے اور نام شیعہ کا لے رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث شیعہ کی، کیسے ہو سکتا؟ علامہ ابن حجر مکی
جس نے کتاب صواعق محرقہ لکھا ہے. صواعق محرقہ کا پتہ ہے اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ دلوں کو جلانے والی کتاب. اس نے قسم کھائی تھی خانہ کعبہ کے سامنے کہ میں ایسی کتاب لکھ دوں کہ شیعوں کے دل جل جائے میری کتاب پڑھ کر. اور چلتے چلتے واقعی غدیر بیان کیا، چلتے چلتے امیر المومنین کی فضیلت بیان کی. جو بات حق ہے اس کو کیسے چھپائے گا؟ ذرا بھی اس کے دل میں صحیح روایت نقل کرنے کا عنصر موجود ہے، وہ چھپا نہیں سکتا. اہل بیت کی شان بیان کی، لکھا تھا شیعوں کو جلانے کے لیے، وہ شیعوں کو روشنی دینے والی کتاب بن گئی. تو یہ باتیں ہیں، لہٰذا وہ آج الجھانے کے لیے کہتے ہیں رافضیوں کی بتائی ہوئی بات ہے، شیعوں نے یہ داخل کی ہے. اچھا، امام مالک کو میں نے جا کے سبق پڑھایا تھا، امام شافعی کو میں نے پڑھایا تھا، امام احمد حنبل کو جو انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں جو آپ کہتے ہیں ہزاروں میں روایتیں ہیں ان کی طرف سے نقل ہوئی ہے، میں نے ان کو سبق دیا تھا. یہ سب فضول باتیں. اور ہمارے علماء 1400 سال سے بہت مضبوط دلیلوں کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، اور بلا وجہ اس دشمنی کو جو ظاہراً صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تھا دوستی میں بدلنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی. بات اچانک بیچ سے شروع ہو گئی ہے، ورنہ تو مجھے شروع کرنا چاہیے تھا کہ آج ہم بیٹھے ہیں جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کی ولادت کا جشن منانے کے لیے. بہت کوشش کی، ولادت کی تاریخ سے لے کر وفات کی اور شہادت کی تاریخ تک بہت بڑا اختلاف ہے، معرکۃ الآراء بحثیں ہیں. صرف ایک ایران کی تقویم، جیسے ہمارا حسینی کیلنڈر ہوتا ہے وہاں ایک تقویم ہے، تقویم کیلنڈر کو کہتے ہیں، کا ایک حصہ مجھے ملا جس میں انہوں نے کہا کہ غالباً روایات تو بہت ساری ہیں، 18 ربیع الاول امکاناً، سچے پکی بات نہیں کر رہے، امکاناً شاید 7 ہجری، شاید 8 ہجری، شاید 9 ہجری کو ولادت ہوئی. 8 ہجری قریب قریب ہے کیونکہ 5 ہجری حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے. صلوات پڑھیں محمد. جو یکم ذی الحج ہم مناتے ہیں. 4 ہجری کون نہیں جانتا، 3 شعبان حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے. 2 ہجری سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، جو 15 رمضان کو آپ مناتے ہیں. 2 ہجری سورہ کوثر کی تفسیر بن کر رسول اور آل رسول کے ہاں سب سے بڑی خوشی ولادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. دوسری بڑی خوشی 3 ہجری امام حسین علیہ السلام کی ولادت. اور اس ماحول میں جب کہ بیٹی کو پیدا ہونا پسند ہی نہیں کرتے تھے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی تو وہ اپنے آپ یہ فیصلہ کرتے کہ ہم تو منہ بھی دکھانے کے قابل نہ رہے، اور وعلیکم السلام خود ساختہ جلاوطنی اختیار کرتے. اور 5 سال 6 سال گزارنے کے بعد جب بچی چلنے پھرنے اور بولنے لگتی خود اپنے ہاتھ سے گڑھا کھود کر دفن کرتے. ایسے ماحول میں اللہ نے نبی کو شہزادی کونین فاطمۃ الزہراء عطا فرمایا سلام اللہ علیہ، اور علی مرتضیٰ کو ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ عطا فرمایا. بے شک مسلمانوں نے کلمہ پڑھا تھا، بے شک نماز پڑھتے تھے، بے شک حج زکوٰۃ خمس جہاد ان تمام باتوں پر بھروسہ کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے. لیکن آج میں گواہی دے سکتا ہوں کہ مومنین اکرام بیٹی کی ولادت کو برا مانتے ہیں. ابھی 7 ہجری یا 4 ہجری میں خوش ہوتے تھے؟ نہیں. ایسے موقع پر
جناب سیدہ زینب کے اوپر پروردگار نے اس خانوادے کو ایک اور ثانیہ زینب عطا فرمایا جس کا نام ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں پورا مقایسہ کروں جناب زینب اور ام کلثوم میں، لیکن چند جملوں میں اس دن کا مختصر سا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جس شان و شوکت سے زینب کبریٰ کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے، بلا فصل میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ام کلثوم شریکت الزینب ہے۔ جس بہترین خدمت کی وجہ سے زینب کا نام شریکت الحسین قرار پائی، بلا فصل ہر معاملے میں جناب ام کلثوم امام حسین اور زینب کی شریک رہی ہیں۔ ایک دو مثالیں اگرچہ مصائب کے انداز میں ہو جاتے ہیں لیکن مصائب نہیں ہیں۔ مدینہ چھوڑنا بہت بڑی مصیبت ہے، جہاں زینب و امام حسین علیہ السلام نے چھوڑا، اہل بیت اطہار کے دوسرے افراد نے چھوڑا، حضرت ام کلثوم نے بھی مدینہ چھوڑا۔ یہ عظیم قربانی ہے یا نہیں؟ مکے میں تقریباً 4 مہینے رہنے کے بعد 8 ذی الحج کو حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، جناب ام کلثوم بھی شامل ہے۔ 2 محرم سے جتنے مصائب آئے، زینب و امام حسین اور دیگر اہل بیت اطہار نے جو مصائب جھیلے ہیں اور برداشت کیے، ان تمام مصائب میں جناب ام کلثوم بھی یقیناً شریک رہی ہیں۔ جس طرح سے جناب علی اکبر کے مصائب پر جناب زینب کو تکلیف تھی، حضرت ام کلثوم بھی شریک ہے۔ حضرت قاسم کے پامال لاشے پر ماتم کرنے میں ام کلثوم بھی شریک ہے۔ جناب اون و محمد کے قربانی دیتے ہوئے حضرت ام کلثوم بھی شریک ہے۔ ایک جملہ، شب عاشور قربانیوں کو تیار کیا جا رہا تھا، جناب شہزادی زینب اون و محمد کو تیار کر رہی ہیں، ام فروہ حضرت قاسم کو تیار کر رہی ہے، ام لیلہ حضرت علی اکبر کو تیار کر رہی ہے، حضرت رباب علی اصغر کو تیار کر رہی ہیں۔ جناب زینب کے بارے میں یہ سنی شیعہ سب کا اتفاق ہے، لا ولد تھی، اولاد نہیں تھی، پریشان تھی کہ کل امام حسین بھائی کے سامنے کس قربانی کو پیش کروں، کسے قربان کروں۔ سلام ابو الفضل عباس علمدار نے آگے بڑھ کر کہا، بہن پریشان کیوں ہوتا ہو، کل مجھے اپنی طرف سے میرے بھائی میرے آقا مولا امام حسین کے قدموں پر قربان کر دیں۔ ایک بار مل کر صلوات پڑھے محمد۔ میں نے لفظ کہا شریکت الزینب۔ جس طرح سے شب عاشور کے مصائب ہیں، جناب ام کلثوم بھی شریک ہے۔ جس طرح روز عاشور کے مصائب ہیں، ام کلثوم بھی شریک ہے۔ عصر عاشور کے بعد خیام کی تاراجی، خیام کو جلانا، اہل بیت پر ظلم ہونا، پھر اسیر بننا، کوفہ، شام، دوبارہ کربلا، دوبارہ مدینے آنا، کون سے ایسی مصیبت ہے جہاں جناب ام کلثوم اہل بیت کے دیگر مصائب میں دیگر افراد کے ساتھ شریک نہ ہو؟ سب شریک ہیں۔ بلکہ ہمارے درمیان خطبہ جناب زینب بہت مشہور ہے، اور یہ جملہ بالکل برحق ہے کہ لہجہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں دربار کوفہ، دربار شام اور بازار کوفہ و شام میں جناب زینب نے ایسے خطبے ارشاد فرمائے، سننے والے جاننے والے حیران تھے کہ علی واپس کیسے آئے اس لہجے میں بات کرنے کے لیے۔ لیکن بالکل برابر کے خطبے جناب ام کلثوم کے بھی موجود ہیں، کوفے کے دربار و بازار کے بھی اور شام کے بازار و دربار کے بھی، اور اس کے علاوہ آپ کے مصائب کے نوحے اور مرثیے بھی موجود ہیں۔ صرف دلیل کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے تو جناب زینب کا نوحہ نہیں ہے، حضرت ام کلثوم کا نوحہ ہے۔ مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا، اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، اس لیے کہ ہم آئے ہیں تو سب کو کھو کر آئے ہیں۔ خرجنا من کے بالاہلین جمع، عربی شعر ہے، میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کیسے کس نہج کا شعر ہے، وہ تو وہی بتائیں گے جو اہل زبان ہے۔ خرجنا من کے بالاہلین جمع، اے نانا کے مدینہ جب ہم گئے تھے تو ہمارے ساتھ عباس تھے، علی اکبر تھے، اون و محمد تھے، قاسم و علی اصغر تھے، حسین علیہ السلام تھے۔ رجانا لا رجالا ولا بنینا، واپس آئے، ایک بیمار بھتیجے کے علاوہ کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں۔ مدینے میں قیامت برپا ہوا اس مرثیے کو سن کر، اس نوحے کو سن کر۔
یہ مقام علمی مقام حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو بیان کرتا ہے۔ بار دیگر صلوات پڑھیں محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ اب میرے محترم سامعین کے اذہان عالیہ کو آخری مرحلے کی طرف متوجہ کروں۔ آئیے فضیلتوں میں جو فضیلت امام حسین، امام حسن اور زینب کبریٰ کو حاصل ہے وہ تمام تر فضیلتیں حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو بھی حاصل ہیں۔ ہم فخر سے کہتے ہیں نا کہ حسن حسین اور زینب رسول کے نواسے تھے، ام کلثوم سلام اللہ علیہا بھی۔ جناب خدیجہ طاہرہ نانی تھی تو ام کلثوم کی بھی نانی تھی۔ علی مرتضیٰ جیسے باپ تو ام کلثوم کے بھی والد بزرگوار ہیں۔ فاطمہ زہرا جیسی مادر گرامی تو ام کلثوم کی بھی مادر گرامی ہے۔ جس طرح زینب کبریٰ نے، اگر یہ تاریخ 7 یا 8 تاریخ کی معین کرے 7 ہجری کی تو کوئی بات نہیں، 11 ہجری رسول کی وفات اور شہادت کی تاریخ ہے۔ رسول کی زندگی میں ہی آپ متولد ہوئی ہیں، اور جس طرح سے رسول کا سایہ عاطفت دیگر خاندان کے افراد نے حاصل کیا، وہی سایہ، وہی مرحمت رسول کے سایہ عاطفت امیر المومنین فاطمہ زہرا کا ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے بھی حاصل کیا۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی۔ لہٰذا اگر بنیادی طور پر آیت تطہیر کو میں نے تبرکاً موضوع سخن کے طور پہ تلاوت کی تھی، اگر پروردگار ارشاد فرما رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے خاندان رسالت، پروردگار کا بس یہی ارادہ ہے کہ تمہیں ہر لحاظ سے طاہر و مطہر قرار دیا جائے، تو ان افراد میں سے ایک مشہور فرد شخصیت جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک اور آیت تبرکاً تلاوت کرو۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب آدم کو کچھ خصوصی کلمات القاء کیے، سکھانے کو القاء کرنا کہتے ہیں۔ جناب آدم اپنی ترک اولا کی وجہ سے، یہ مارکۃ العلا بحث بن چکا ہے، لوگ علماء اس مسئلے کی وجہ سے الجھے ہوئے۔ اس وقت یہ میڈیا نے ایک قیامت ہم پر یہ بات ڈائی ہے کہ جو علمی باتیں ہوتی تھی وہ عوام کے مجمع میں ہو رہی ہے، اس سے بہت خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ جو دینی مسائل ہیں، جو علمی مسائل ہیں، وہ درسگاہوں میں ہونا چاہیے، عام مجمع عام میں ذہنوں کو خراب کرنے کا سبب بنتا ہے۔ مسائل کہ آدم نے غلطی کی نہیں کی ہے، اس پر ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، لیکن جناب آدم اپنی غلط فہمی، اسی غلطی کی بنا پر، اسی ترک اولا کی وجہ سے پریشان تھے، اور کہ خدا کیسے میرے گناہ کو اور میری غلطی کو معاف کرے گا۔ ایک مرتبہ پروردگار نے خاص کچھ اسماء بتائے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ کا ترجمہ جو امامیہ ترجمہ ہے، تفسیریں ہمارے علماء نے ائمہ کے فرامین کے ذیل میں جو تفسیر بیان کی وہ یہی ہے۔ کہا ذرا عرش کی طرف دیکھو، کہتے ہیں آدم کا یہ خیال تھا کہ سب سے پہلا مخلوق میں ہوں، اس لیے کہ آدم ابو البشر، اسی لیے کہتے ہیں۔ لیکن جب اس نے عرش کی طرف دیکھا، ساق عرش پر 5 نور چمکتے دمکتے نظر آئے۔ کہا پروردگار مخلوق سب سے پہلے میں ہوں، یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ پروردگار نے جواب دیا، اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اب دوسرا سوال یقینی ہے، اے پروردگار بتا یہ ذوات مقدسہ ہیں کون؟ کہا یہ اول محمد ہے، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن، یہ حسین ہے۔ اے آدم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری غلطی معاف کی جائے، انہیں واسطہ بنا، اللہم بحق محمد
وانت المحمود وبحق علی، یاد رکھنا سب اور دعا ضرور کرنا، وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ دعا کرو ان کے صدقے میں، تمہاری ساری باتیں معاف کی جائیں گی۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد وعلی۔ ایک عام حدیث ہے اور ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا جملہ ہے، جناب آدم کے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد دوست دشمن ہر ایک نے لکھا ہے، جو کوئی بھی پنجتن پاک کے پاک ناموں کو اپنے دروازے کے اوپر لکھ دے، نہ اس گھر میں آگ لگے گی، نہ چور کی طرف سے نقصان ہوگا، نہ دینی نہ دنیاوی کوئی نقصان اسے نہیں ہوگا، اس لیے کہ پنجتن محافظ ہے۔ آپ پریشان ہو گئے؟ اب عربی کی حد تک تو بات صحیح تھی، اب اردو شعر میں آ کر پٹھان شعر پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ جیسے نے بھائی جیسے نے، ویسے میں پٹھان نہیں، یاد رکھنا۔ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد۔ بیچارے لوگوں کا دم نکلا ہوا، مانے کہ نہیں مانے۔ جب بات یہاں تک آتی ہے کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، سمجھ لو کہیں غلطی ہے، جبھی تو کہتا ہے ہم بھی مانتے ہیں۔ پہلے سے کیوں نہیں مان رہا تھا؟ آج ہم بھی کر کے بھی کو خراب کر رہے ہو۔ اس سے پہلے تو حسد میں جلتے رہے، بنتے رہے، جب پھنس گئے ہم بھی مانتے۔ کیسے مانتے ہم بھی جانتے۔ مانتے تھے تو دروازے پر آگ لے کر کیوں گئے؟ مانتے تھے تو تلواروں سے قتل کیوں کیا؟ مانتے تھے تو زہر سے شہید کیوں کیا؟ اور بڑے فخر سے جھوٹ بولتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی، حسین کو بھی شیعوں نے قتل کیا۔ آئیے گنواتے ہیں کون کون تھا۔ بھی اتفاق سے اس ملعون کا نام میرے زبان پر آیا تھا، عمر سعد۔ معلوم ہے سعد کون سا صحابی ہے جو 4 خلفاء کے بعد سب سے بلند ترین مرتبہ والا صحابی مانتے ہیں؟ اس کا جناب بیٹا امام حسین کا قاتل شیعہ تھا نا، شمر ذی الجوشن۔ اچھا، عربوں کی خاصیت تھی، جس کا پلہ باری ہوتا تلوار لے کر جا کر اس کے ساتھ دیتے تھے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں کہ شمر ذی الجوشن صفین میں امام علی کے ساتھ تھے، بعد میں جو علی کے ساتھ ہوگا وہ بعد میں کسی کے ساتھ کیوں جائے گا؟ سوال ہے نا۔ جس نے علی کو مانا ہے، یہ کوئی کمال ہے کہ پہلے کچھ دنوں کے لیے علی کا ذائقہ چکھا ہے ولایت کا، اس کے بعد اس نے یزید کو پسند کیا، یہ علی کا ماننے والا ہوتا ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ جناب زہیر ابن قین کی طرح آخری مرحلے تک عثمانی تھا، جب حسین کو پہچانا تو حسین کا ساتھی بنا۔ حضرت حر آخر تک لشکر کا سردار تھا، جب اسے پتہ چلا کہ اب حسین کے خلاف مجھے جہاد کرنی ہوگی، جنگ کرنا ہوگا، لہٰذا انہوں نے سب کو چھوڑا، تاج پھینکا، تاج و تخت چھوڑا، مال و دولت چھوڑی، جرنیلی چھوڑی، اور آ کر حسین ابن علی کے ساتھ شامل ہوا۔ اب وہ دشمن ایک رات میں علیہ السلام بنا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ ارے بھائی وہ پہلے تھے۔ ابن ملجم تک کو روایت میں لکھا ہے کہ یمن سے مولا کی مدد کے لیے آئے ہوئے 40 افراد میں سردار بن کر ابن ملجم آیا تھا۔ کیا کرنا، بعد میں امام کا قاتل بنا۔ میں نے ہی کسی موقع پر عرض کیا تھا، ہار آنے والے سے امام نے 1 مرتبہ بیعت لی، ابن ملجم سے 3 مرتبہ بیعت لی۔ اچھا وہ جرار تو تھے ہی، جری والے جرار۔ اس نے جرت کی مولا سے پوچھا، مولا آپ نے سب سے 1 مرتبہ بیعت لی، مجھ سے 3 مرتبہ کیوں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں تیری تلوار سے میرے سر کا خون خضاب بن کر میرے داڑھی سے گزرے گا۔ تلوار پیش کی، مولا مجھے قتل کر دے۔ کہا یہ علی کا انصاف نہیں ہے کہ جرم کرنے سے پہلے کسی کو قتل کرو، لیکن یہ کہتا ہوں کہ انسان بنو۔ بنا انسان، جانور سے بھی بدتر بنا۔ جو علی کا قاتل ہوگا وہ انسان ہوگا۔ مسائل یہی ہے کہ دنیا والے ائمہ پنجتن پاک اہل بیت اطہار کے فضائل کو دیکھ کر کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، بے شک مانیے، یہ ماننے کے لیے ہی ہے، لیکن مان کر پھر دشمن، قاتل اور حسود نہ بنے۔
اب قرآن کی ایک آیت یاد کر کے آیا تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ٹائم نے اجازت نہیں دی۔ خدا انہی لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے پسندیدہ اور برگزیدہ بندوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور روایت بھی عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن مسلمان میں بہت مشہور ہے، حبر الاسلام، ان کے کثرت سے روایت و حدیث بیان کرنے کی وجہ سے اسلام کی سیاہی کا لقب دیا گیا اس کو۔ بیان فرماتے میں نے پانچویں امام کو کہتے ہوئے سنا، ان کی روایت ہے کہ جن لوگوں سے حسد کی گئی ہے وہ کوئی اور نہیں، اہل البیت علیہم السلام ہے۔ میدان غدیر خم میں جب رسول نے کہا من کنت مولا فہد علی مولا، اسی وقت ہی کچھ لوگوں نے، ثقیفہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہا اگر ہم نے علی کو یہ مقام دیا تو پھر ہمارا نام نہیں، اور وہ نتیجہ ثقیفہ بنا اور رسول کا جنازہ پڑا رہا۔ پہلے خلیفہ کا اعلان ہوا، بعد میں انہوں نے رسول کے جنازے کی بات کی، تو بات کہیں اور نکل جائے گی۔ لہٰذا اہل بیت اطہار کا مقام ایسا ہے کہ چاہے وہ معصوم ہو۔ اچھا یہ بات بہت ضروری ہے جو جان بوجھ کر عرض کر رہا ہوں، غلط فہمی نہ ہو، معصوم جو 14 ہیں اس مقام پر کوئی بھی فائز نہیں، ورنہ آپ کا میرا ایمان خراب ہوگا۔ جس طرح 1,24,000 انبیاء کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے، نبی کریم سے لے کر میرے 12ویں امام امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف تک جو عصمت کبریٰ کے مالک ہے، اس عصمت پر کوئی بھی فائز نہیں ہے۔ البتہ خاندان و عصمت و طہارت کے بے حساب شخصیات افراد ہیں جن میں کچھ سربراوردہ بھی ہیں، یقیناً عصمت کبریٰ کی طرح عصمت پر فائز ہیں، لیکن معصوم 14 میں شامل نہیں کر سکتے۔ ان میں سرفہرست حضرت عباس ہیں، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سکینہ، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، یہ مشہور شخصیات، ورنہ اور بھی افراد ہیں کہ جنہوں نے واقعاً عصمت کبریٰ کی طرح کبھی برائی تو برائی کا ارادہ بھی نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن چونکہ خدا نے معین کیا ہے، نبی بھی 1,24,000 ہے اور معصوم بھی صرف 14 ہیں، وہ اسی لیے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ عصمت کبریٰ کے مالک تھے، اور یہ ساری شخصیات عصمت صغریٰ پر فائز تھے، مرتبہ دونوں کا برابر ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ پس اگر علم و مقام و منزلت کی وجہ سے میرے چوتھے امام نے اپنی پھوپھی جناب زینب کبریٰ کو انت عالمۃ غیر معلمہ کہا ہے، کوئی شک نہیں کہ اسی مرتبے پر حضرت ام کلثوم بھی فائز ہے۔ جس طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہا اس وقت کے 2 اماموں کے محافظہ تھیں، یقیناً اس حفاظت میں جناب زینب کبریٰ کے ساتھ ام کلثوم بھی برابر کی شریک ہے۔ میں نے بہت زیادہ زحمت دی، گزارش کر رہا تھا کہ ظالموں نے بہت ظلم کیا ہے، اہل بیت اطہار اور ظالموں کے دشمنی کو اپنے طور پر دوستی میں بدلنے کے لیے کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کی شادی دوسرے خلیفہ سے کی، نان سینس کی بات ہے، تاریخی حقائق بالکل الگ ہے۔ پھر یہ اس نام سے کیوں مشہور ہوا، صرف ایک جملہ عرض کروں، اور شیخ عباس قمی نے احسن المقال کے اندر مولا امیر المومنین کے اولاد کی فہرست میں جناب ام کلثوم کا ذکر کیا ہے، اور مترجم علامہ مرحوم سید صفدر حسین نجفی صاحب نے کچھ اپنا اقتباس بھی شامل کیا ہے، مترجم کا خیال لکھا ہے باقاعدہ، اور واضح کر دیا ہے کہ یہ بات بالکل من گڑت ہے۔ 200 سال تک یہ کسی بھی محدث نے یہ روایت نقل نہیں کی تھی، بعد میں جان بوجھ کر رشتہ داریاں قائم کرنے کے لیے مشہور کر دیا کہ ام کلثوم کی شادی خلیفہ ثانی سے ہوا، جبکہ عمر و دیگر جو حقائق بیان کیے گئے ایک بھی دلیل ان کے حق میں نہیں جاتی ہے۔ تو پھر یہ بات مشہور کیوں ہو گئی ہے؟ علماء نے ذکر کیا ہے، میں ذکر کروں، آپ سے التماس دعا کروں۔ آپ کو معلوم ہے اسماء بنت امیس خلیفہ اول کی زوجہ تھی، بیوہ ہوئی اور 2 اولادیں، ایک ام کلثوم نام کی بیٹی اور محمد ابن ابی بکر
جن کے بارے میں مولا امیر المومنین فرماتے تھے پیدا فلاں سے ہوئے ہیں لیکن میری اولاد میں شمار ہوتے ہیں. کیوں؟ اسما بنت عمیس جب مولا کے عقد میں آئیں تو ان دونوں بچوں کو، کلثوم کو بھی، ام کلثوم کو بھی اور محمد ابن ابی بکر کو بھی مولا کائنات نے تربیت دی. لہٰذا ابو بکر کا بیٹا ہوتے ہوئے مولا کا عاشق بنا. ام کلثوم بھی، جس کے لیے لوگوں نے مشہور کر دیا ہے، چونکہ عربوں میں طریقہ تھا جو بچہ بچی جس کے گھر میں پلے اسی گھر والے کو اس کا باپ شمار کیا جاتا تھا. عمر کی، خلیفہ ثانی کی عقد یا نکاح کا مسئلہ اسی ام کلثوم سے، اور روایت میں ثابت ہے کہ ابو بکر کی بیٹی کے ساتھ ان کا عقد ہوا ہے. اسی کو لوگوں نے بدل کر ام کلثوم بنت علی بنت فاطمہ کہا. یہ ظلم ہے. لہٰذا پھر کوئی سوال کرے آپ بتائیں کن کے ساتھ عقد ہوا تھا، تو تاریخ میں علماء اہل سنت اور علماء تشیع سب نے یہی لکھا ہے کہ حضرت زینب کی شادی عبداللہ ابن جعفر طیار سے اور حضرت زینب کی شادی عون ابن جعفر طیار، دونوں بھائیوں سے، دونوں بہنوں کی شادی ہوئی تھی. طلاق کی باتیں بہت ہو گئی تو ایک شادی کی بات ہو گئی. لہٰذا یہیں پر بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. ظالموں نے ظلم کیا، خدا غرق کرے ان ظالموں کو جو شان اہل بیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پروردگار اہل بیت کے دامن سے متمسک افراد، عاشقان اہل بیت، موالیان اہل بیت، پروردگار ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مومنین رہتے ہیں بستے ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عالم اسلام کو سر بلند فرما. صحیح عقیدے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. خاندان عصمت و طہارت کی دنیا میں زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما. پروردگار اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. قلب مبارک امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہماری یہ دعائیں قبول فرما. دعا کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر زحمت دے رہا ہوں، مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں محمد.